امام بخاری بصرہ پہنچے 14 سال کی عمر تھی. لوگوں نے کہا کہ لوگوں امام بخاری آ گئے مجلس سماع قائم کرتے ہیں. ہم نے دیکھا کہاں ہے بخاری؟ دیکھا ہے کہ نحیف سا دبلا پتلا انسان مسجد کے ستون کے پیچھے نفل پڑھ رہا ہے تحیۃ المسجد. فارغ ہوئے لوگ جمع ہو گئے کہ مجلس درس قائم کیجیے. اگلا دن طے ہو گیا, ہزاروں لوگ جمع ہو گئے اور کیا فرمائے, لوگوں تم سب سے میں چھوٹا ہوں عمر میں اور آج میں تمہیں تمہارے طلب پر حدیثیں روایت کروں گا اور وہ حدیثیں روایت کروں گا جس کی سند کے تمام راوی بصرہ کے ہیں مگر وہ حدیثیں آپ کے پاس نہیں. پھر حدیثوں کا شروع کیا سلسلہ اور کہا آپ کے پاس یہ حدیث فلاں راوی سے اور میں یہ حدیث فلاں راوی کی بصری ہے اس سے روایت کر رہا ہوں. 11 سال کا بچہ وقت کے عظیم محدث داخلی کی غلطی نکال رہا ہے. سند پڑھ گئے وہ سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم. امام بخاری کھڑے ہو گئے 11 سال میں کہ شیخ اپنا اصل چیک کرے, سند اس طرح نہیں بنتی کیونکہ ابو زبیر کا ابراہیم نخعی سے سماع ثابت نہیں. بڑھان کے بٹھا دیا تو ایک محدث داخلی اس کی غلطی نکال رہا. پھر صبر نہ کرے, پھر کھڑے ہو استاد چیک تو کر لیں اپنا اصل, تم بتاؤ کیا ہے یہ سند جو ہے سفیان عن الزبیر عن ابراہیم اور چیک یہ تو واقعی وہی سند تھی. استاد کو اعتراف کرنا پڑا. 11 سال کا بچہ, اس سے بھی چھوٹی عمر, محمد بن سلام البیکندی امام بخاری کے استاد ہے. مجلس درس تھی, مجلس ختم ہوئی, امام بخاری گھر چلے گئے اور شاگرد بھی چلے گئے. ایک مہمان ان کا آ گیا سلیم نام. محمد بن سلام نے کہا لو اتیت قبل لرأیت طفلا یحفظ 70,000 حدیث. تھوڑی دیر پہلے آتے تمہیں ایک بچہ دکھاتا, چھوٹا سا بچہ جو 70,000 حدیثوں کا حافظ. یہاں ٹیبل پر لگاؤ بخاری, مسلم, ابو داؤد, نسائی, ترمذی, ابن ماجہ, یہ سب حدیثیں ملا کر 20,000 کے قریب بنتے. 70,000 حدیثوں کا حافظ بچہ امام بخاری. اب اس سلیم کو شوق ہوا اس بچے کو دیکھنا چاہیے. وہاں سے نکلے بچے کی تلاش میں کہ کہاں ہے محمد بن اسماعیل. مل گئے. کہا کہ میں نے سنا کہ تم 70,000 حدیثوں کے حافظ ہو. جی حافظ, اور صرف حافظ ہی نہیں, ہر راوی کے حالات بھی جانتا ہوں, پورا ان کا نام, پورا ان کا نسب, ان کا علاقہ جانتا ہوں, اور جو ان حدیثوں کی فقہ ہے وہ بھی جانتا ہوں. کیا عمر ہے؟ 10-11 سال.